لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جندے نام دیاں قسماں عرشاں تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو جڑی ماں میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے کعبہ دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو مختصر حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت فضل و کرم ہے اونی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہاں دعا کرو اللہ تعالی ساڑھے سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے حضرات ذی وقار میرے اور تواڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو انسان دا سارا جسم ٹھیک ہے اگر گوشت دا وہ ٹکڑا انسان دا خراب ہو چکے ہے تو انسان دا سارا جسم بھی خراب ہے اور انسان دا ہر عمل بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوتا حضرات ذی وقار اس ٹکڑے دا نام کیا ہے اس ٹکڑے دا نام دل ہے کی نام ہے دل اگر دل ہے موجود سینے دے اندر تے آواز نہ بولو اس ٹکڑے دا نام کیا ہے دل دل ایک ایسی چیز ہے اگر بندے دا دل خراب ہے تے انسان دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوتا پاویں او پہاڑ دی چوٹیاں جیسا عمل کرے اگر انسان دا دل ٹھیک ہے چھوٹا جا عمل کر دے
اللہ تعالیٰ اس عمل نو قبول کر کے اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ دے چھڑدا ہے۔ حضرات عزیز وقار، بس میں تواڈے سامنے اس مختصر ٹائم دے اندر اور میرے قاری صاحب دے اس محفل دے اندر بس میں اپنا حصہ ڈالن واسطے آیا سا۔ حضرات عزیز وقار، بس اس مختصر ٹائم دے اندر میں تانوں دسنا ہے دل خراب کیویں ہوندا ہے، پھر دل ٹھیک کیویں ہوندا ہے۔ بس یہ دو گلاں کر کے بات نو ختم کراں گا۔ توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا سامنے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے محبوب دا نام آئے ہر بندہ خوشی دے نال اور نیکی سمجھ کے نبی پاک دے درود پڑھنا چاہیے۔ حضرات وقار توجہ کرنا، دل خراب کیویں ہوندا ہے، دل گندا کیویں ہوندا ہے، دل کالا کیویں ہو جاندا ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے جدوں کوئی بندہ گناہ کردا ہے، جدوں کوئی بندہ بدکاری کردا ہے، جدوں کوئی بندہ سیاکاری کردا ہے، جدوں کوئی بندہ گناہ والا عمل کردا ہے تے گناہ دی وجہ کر کے بندے دے دل تے کالا نقطہ لگا دتا جاندا ہے۔ گناہ بندہ کردا جاندا ہے، دل تے نقطے لگ دے جاندے نے۔ بندہ گناہ کردا جاندا ہے، دل کالا ہوندا جاندا ہے۔ ایک وقت اجدا بھی آ جاندا ہے، بندے دا سارا دل کالا ہو جاندا ہے، بندے دا سارا دل گندا ہو جاندا ہے۔ تو بندے دا دل خراب ہو جاوے، پھر بندے دا دل نہیں کردا میں نماز پڑھ لواں، پھر بندے دا دل نہیں کردا میں قرآن دی تلاوت کر لواں۔ جو بندے دا دل گندا ہو جائے، پھر بندے دا دل نہیں کردا میں دینی محفلاں دے اندر چلا جاواں، دینی مجلساں دے اندر چلا جاواں۔ حضرات دی وقار، پھر بندہ کردہ کیے نہ، بندہ گناہ وال جاندہ ہے نیکی وال نہیں آندہ، بندہ بدکاری وال جاندہ ہے نیکی وال نہیں آندہ، اچھے اچھے کمہ وال نہیں آندہ، گندے گندے کمہ وال آندہ ہے۔ حضرات دی وقار جدو دل گندہ ہو جائے، وہ تسی کہو گے مولانا دل گندہ تے ہو گیا، دل نو ٹھیک کیویں کران گے، دل نو سچا کیویں کران گے، دل نو صاف میں کران گے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، نبی پاک دا فرمان دسدا پیا، آقا دی زبان دی گل پیا دسنا وا، نبی پاک دی حدیث دا تذکرہ کردا پیا وا۔ اللہ اکبر، میرا وہ پیغمبر اپنی مرضی نال بولدا نہیں، جدوں کائنات دا رب آرڈر جاری کردا ہے، میرا محبوب اپنی زبان حرکت دیندے نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا، کتنا پیارا پیغمبر، کتنا سونا پیغمبر۔ حضرات دی وقار، او کتا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے؟ اچھی کو سبحان اللہ، گاجے باز کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، کڈا سونا، او کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ اعزاز حلیمہ دائی دا، اعزاز حلیمہ دائی دا، او جنوں ملیا محبوب خدائی دا، او جندی گودی وچ والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا، دل کالا ہو گیا، ان دل ٹھیک میں کرنا ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، میرے محبوب
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ بیان کیتا ہے اج حکیماں دے تے نسخے تم نہ کرنا ہے نبی پاک دے نسخے تے عمل کریا کر دنیا بھی بن جائے گی قبر بھی بن جائے گی آخرت بھی چنگی بن جائے گی نبی پاک نے کی نسخہ بیان فرمایا ایسی سارے دل کالے لے کے ٹرے پھرنے آؤ ایسی سارے دل گندے لے کے ٹردے پھرنے آؤ نبی پاک دے وظیفے تے عمل کر نبی پاک دے نسخے تے عمل کر انشاءاللہ دل کالا ٹھیک ہو جائے گا دلوں دے زنگ اتر جان گے حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماتے میرے صحابہ دلاں نوں زنگ لگ جاندے دل کالے ہو جاندے نے نبی پاک دے صحابہ کہندے محبوبہ اگر لوہے نوں زنگ لگ جائے ریک مار 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 کے زنگ اتاریا جاندا ہے اللہ دے محبوب جی دلاں نوں زنگ لگ جائے تے دلاں نوں صاف کیویں کراں گے دلاں نوں صاف کیویں کراں گے نبی پاک نے دو گلاں دسیاں نبی پاک نے دو طریقے کار دسے نا پہلا طریقہ کی ہے آپ فرماندے نے کسے بندے دا دل کالا ہو جائے کسے بندے دے دل نوں زنگ لگ جائے نا او قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دے میں قرآن دی وجہ کر کے اللہ دلاں نوں صاف کر چھڑے گا قرآن دی تلاوت نال بندے دا دل صاف ہو جاندے اور دوسری گائے نبی پاک نے کی فرمائی آپ فرماتے نے جس بندے دا دل نو زنگ لگ جائے نا وہ بندہ موت نو یاد رکھے موت نو کسرت نال یاد کرے موت نو ہمیشہ یاد رکھے ہر وقت موت سامنے رکھیا کرے نا اللہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کدوں کس وقت اندر موت دا پیغام آ جائے کس وقت زندگی دا آخری سانس آ جائے میرا بندہ موت نو یاد رکھ دے اللہ اس بندے دا دل صاف کر دیندہ ہے اللہ اکبر نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹھہ جانا محل میناریاں نے حضرات ذمکار بڑے بڑے آئے چلے گئے اپنی آخرت دی تیاری کر اتھے چاند دن ہے اگے بڑا لمبا سفر ہے اپنا دل صاف کر لے میں تنوں دسیا دل کالا کمیں ہوندہ ہے اور دل نو ٹھیک کمیں کرنا ہے کالا ہوندہ طریقہ بھی تنوں دس دیتا ہے گناہ کرو گے تو دل کالا ہو جائے گا اور صحیح کمیں کرنا ہے قرآن پڑھو گے دل ٹھیک ہو جائے گا موت نو یاد رکھو گے دل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی دعا ہے جو میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین